کان کھول کے سنو، بہت کڑوی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ ذہن میں اتر جائے۔ بیٹیاں بعد میں بگڑتی ہیں، ماں پہلے بگڑتی ہے۔ کیا بات ہے حضرت، گھر کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ ماں کو پتا ہوتا ہے، ماں کو پتا ہوتا ہے۔ جی جی جی، اور جتنا بھی ہوتا ہے اتنا ماں کو پتا ہوتا ہے۔ نقصان اور بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے پتا؟ جب بیوی شوہر سے گھر کے راز چھپانے لگ جائے تو سمجھ لو اب گھر بربادی کے کنارے پہ آ گیا ہے۔ ہر بیوی سے میری گزارش ہے، گھر دیکھو ایک ملک ہے، جی بالکل، گھر ایک ملک ہے۔ باپ بادشاہ ہوتا ہے، بے شک، اس کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ ملک۔ وزیر۔ باپ بادشاہ، شوہر بادشاہ، بیوی وزیر، بچے رعایا۔ سن رہے ہیں اتنی بات؟ میں بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ٹینشن میں لگ رہے ہو، شادی ہوگی تمہاری؟ سیکھ لو کچھ، توجہ ہے سارے؟ ہاں تو ان کو سنو، آ کے مہمان کچھ کہہ رہے ہیں، توجہ ہے نا؟ میں نے کیا بتایا؟ گھر ایک ملک ہے، بچے رعایا ہیں، بیوی، سب ادھر نہ دیکھو مجھے دیکھو، بیوی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، بیوی کیا ہوتی ہے؟ وزیر ہوتی ہے، اور شوہر؟ سن رہے ہیں اتنی بات؟ اب یہ بادشاہ صاحب بیٹھے، یہ فجر پڑھانے گھر سے نکل گئے اذان کے بعد، فجر پڑھا کے لوٹے 1-1.5 گھنٹے کے بعد، گھر سے 1.5 گھنٹہ غائب رہے۔ اس 1.5 گھنٹے کے بعد جب یہ گھر میں واپس آئے تو کتنی ایکٹیویٹی گھر کی رہی؟ یہ ساری ذمہ داری ان کے نکلنے کے بعد کس کی تھی؟ بولو کس کی تھی؟ وزیر کی۔ اللہ سلامت رکھے۔ کس کی ذمہ داری تھی؟ وزیر کی۔ اب یہ تو وہ ہیں جو 1 گھنٹے میں لوٹ آئے، کچھ ایسے ہیں جو صبح تھیلا لے کر کے مراد آباد جاتے ہیں، سورج نکلے گئے اور سورج چھپے واپس آئے۔ یہ ملک کس کے حوالے رہا؟ سارے بولیں، وزیر کے حوالے رہا۔ شام کو بادشاہ پلٹ کے آیا، اس نے کہا میری ملکیت کا کیا حال ہے؟ اگر بیوی نے یہ کہہ دیا ٹینشن نہ لو میں دیکھ رہی ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے، اور گھر کے راز چھپا کے رکھ دیے گئے، تو سمجھ لو جس ملک کا وزیر بگڑ جاتا ہے اس ملک کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا پاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے نا اتنی؟ بہت اچھا ذہن۔ اب اگر بیٹی کی کوئی بھی غیر فطری ایکٹیویٹی رہی، غلط قدم رہا، اور ماں کی غلطی پہلی کیا ہوتی ہے سنیں، ماں کہتی سن پہلی بار دیکھا، اگر اب کی بار یہ حرکت ہو گئی تو تیرے ابا سے کہہ دوں گا۔ جی سب سے بڑی غلطی ماں کی ہوتی ہے۔ میں ہر ماں کو سمجھانا چاہتا ہوں جی جی، تاکہ پھر کوئی ماں غلطی نہ کر پائے۔ کیا بات ہے حضرت، بہت غور سے، ماں جب یہ کہہ دیتی ہے کہ تیری پہلی غلطی ہے اس لیے چھوڑ دے رہی ہو، ماں کے اتنے کہنے سے برائی کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے، دروازہ کھل جایا کرتا ہے۔ میری بیٹی اگر تیری اولاد کا پہلا قدم غلط پڑے، چاہے بیٹی کا قدم ہو یا بیٹے کا قدم ہو، اس کو پہلی غلطی پتا سمجھ کے نظر انداز مت کر۔ جب تیرے گھر کا بادشاہ پلٹ کر کے آئے، جب ملک کا مالک لوٹ کر کے آئے، شام کو کھلا پلا عزت سے لیٹا، کروٹ میں بیٹھ کے پھر اس سے حال بیان کر، کاش تیری ملکیت میں ڈاکہ پڑ گیا ہے، رعایا کا ایک قدم غلط اٹھ گیا ہے، آج میں نے تیرے ملک کے اندر ایک مرد کے قدم کو غلط اٹھتے ہوئے دیکھا ہے کہ تیرے بیٹے کو میں نے آج غیر فطری طور پر میں نے تیرے بیٹے کو غلط روش پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، آج اس کا پہلا قدم ہے، بتاؤ اس کا سدے باب کیا کرنا ہے؟ اگر مائیں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے گھر کے مرد کو آگاہ کر دیں گی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹیوں کا حال تو یہ ہو سکتا ہے مائیں تو پہلی غلطی سمجھ کر کے نظر انداز کر سکتی ہیں، لیکن باپ گھر کو بچانے کے لیے پہلی غلطی سمجھ کر کے اس کو نظر انداز نہیں کرے گا، بلکہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ گھر وہی آباد ہوتے ہیں جن گھروں میں مردوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، اور وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں جن گھروں کے اندر عورتوں کی حکومت چلا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے حضرت، حق بیانی، حق بیانی۔ پیر کے بازار میں نکل گئی، یہ پہلی غلطی نہیں تھی، جی 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 جی، اس سے پہلے بھی کئی بار نکل گئی ہوگی۔ جی 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 جی، اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، میں
آپ کے گھر کے کپڑوں پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کپڑے کتنے مہنگے خرید رہے ہیں، جی 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 کتنے سستے خرید رہے ہیں، مجھے اتنا پتا ہے سونا 50 تولے لے لے یا 80 تولے لے لے، قبر میں جائے گی تو خالی کفن میں لپٹ کے جائے گی۔ اللہ اکبر جی حضرت، اس کے علاوہ کچھ جانا، راڈو کی گھڑی پہنو یا آپ جس کمپنی کی چائے پہن لو، لیکن قبر میں جب جائیں گے تو کوئی گھڑی ہاتھ میں نہیں ہونی نا، پھر خالی جانا ہے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے آپ نے کپڑا کتنا مہنگا پہنا ہے اور کتنا سستا پہنا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے بچیوں کی تعلیم، تربیت، اس پہ خاص خیال ہونا چاہیے۔ ہر کوئی کہہ رہا میری بیوی کو سمجھا دیوں مولانا، بیوی تیری سمجھاوے مولانا، نکاح کر کے لایا وہ اور سنبھالے مولانا، جی یار حد ہو گئی بھائی، مفتی صاحب یار ہماری بیوی کو سمجھا لے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، جی جی شادی ہو گئی سبحان اللہ، ہم اپنیوں کو سمجھا لیں بڑی بات ہے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم تمہاری کو کیوں سمجھائیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہم سب سے پہلے تربیت اپنی بیٹیوں کی اچھی کریں گے، جی 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 تاکہ یہ جس گھر کی بہو بنے اس گھر والوں کو یہ کہنا پڑ جائے اگر اولاد کی تربیت ایسی ہے تو ماں باپ کا کردار کیسا ہو۔ بے شک بے شک، بیٹیاں جہاں جاتی ہیں وہ اپنے کردار سے ماں باپ کا نام یا تو ڈبا دیتی ہیں یا روشن کر دیتی ہیں۔ جی حضرت بالکل صحیح بات، ایسے ہی ہے نا؟ جی 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 ہے نا بھائی؟ تو کوشش کیجئے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کریں، جی اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کریں۔ دو کام ہو گئے، نام اچھا رکھنا ہے اور نمبر 2 تربیت، ان کو تعلیم، دینی تعلیم انہیں دینی چاہیے، ہے نا؟ ہر بچی کو اتنا قرآن تجوید کی رعایت سے بچی ہوں یہ بچے ہوں، ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ہم سوچتے ہیں نا انہی کی قرات اچھی ہو کیونکہ نماز ان کے پیچھے پڑھنی ہے، ان کا قرآن اچھا ہو ان کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے، اپنوں کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے چنوں میں بھی گٹھڑیاں لوٹ رہے ہیں بیٹھ کے۔ ہاں کتنے آ رہے ہیں اپنے چنے، کتنے آ رہے ہیں؟ ہمارے شاہپور میں پوچھن دو، 70 کلو کے پار چلے جا، کونٹل تک کے قریب چنا آ جا، جب کونٹل آ جا ٹھلووں کو موقع مل جا یوں لوٹ رہا، اور نکل کے کہہ رہا دیکھے میری گٹھریا دیکھ، یہ تو چنے ہونے اپنے۔ کیوں بھئی آپ جی غلط کہہ رہے ہوں میں؟ یہ سچی بات ہے، اور چنے پڑتے ہوئے دیکھو ایک چنا ادھر چلا گیا ادھر سے کھینچ لیا، ذرا سوچو، کلمے صحیح سے پڑھنے چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے حضرت، بے شک ہمیں بے شک، اصل چنے لوٹنا مقصد نہیں ہوتا ہے، جی اصل ہوتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ کلمہ شریف کی تعداد مکمل کرنا۔ ہاں اور کچھ جگہوں پہ دیکھا نہیں آپ نے وہ بیج ہوتے ہیں نا پلاسٹک کے، پہلے اس کے چلتے تھے املی کے چلتے تھے، اس پہ بھی کلمہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن جس دن املی کے گٹارے رکھ دیے شاہپور میں 15 آدمی نہ ملیں گے جن مسجد میں، امام کوئی پڑھنے پڑھیں گے 12 بجے تک وہ سارے بھی، اور امام 12 بجے تک سوکھ جگہ دیکھ کے گٹ لیں۔ تو بھائی اس لیے ہمیں کلمے بھی صحیح سے یاد کرنے ہیں، جی حضرت بہت اچھا، قرآن بھی صحیح سے پڑھنا ہے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی اچھی دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ 2 چیزیں ہو گئی، اب لاسٹ بچی ہے، بیٹی جوان ہو جائے تو ایک اچھا گھر دیکھ کے عزت سے انہیں رخصت کر دو، جی جی جی، یہ تیسرا حق ہے آپ کے اوپر، تیسرا حق ہے نا؟ کیا نام تھا اس کا بچی کا؟ نور شفا زاہد، نام اچھا ہے ماں باپ نے رکھا، امید ہے تربیت بھی اچھی ہوگی، تعلیم بھی اچھی دی ہوگی، جی جی، کیونکہ تعلیم تو اچھی ہے ہی جب فضیلت کی سند ہمارے سامنے رکھی ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے نا؟ صحیح بات ہے، تعلیم بھی اچھی ہے۔ اب تیسرا حق رہ جاتا ہے عزت سے، شرافت سے ایک اچھا گھر دیکھ کے بیٹی کو رخصت کر دینا۔ جب یہ 3 حق آپ پورے کر دیں گے تب آپ اس حکم کے مستحق ہوں گے کہ جس کو رب نے 3 بیٹیاں دیں، پالا پوسا، عزت سے رخصت کر دیا، اس کو جنت کی ضمانت حضور نے عطا فرمائی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سمجھیں ان 3 کاموں کے بعد یہ کام ہونا ہے۔ اے بیٹے موبائل میں تو رات دن دیکھتے ہو، میرا منہ دیکھو، اگر میں تمہارا منہ دیکھنے لگا نا تو پھر سمجھ لینا
اور زیادہ بولنے والوں کو میں مائک پہ بیٹھا دیتا ہوں، پھر میں کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اب بچی کا تیسرا کام ہوتا ہے کہ ان کا جو نکاح ہے نا وہ اچھے گھر میں کریں اور نیک جیون ساتھی تلاش کریں۔ کیسا؟ نیک جیون ساتھی۔ اگر یہ تین ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے بیٹی کی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ صحیح بات۔ اور بیٹیوں کا دل چونکہ نرم بہت ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے۔ بے شک بے میں ہر شک۔ باپ سے گزارش کروں گا بیٹی کی ایک چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا بھی خیال رکھا کریں۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ یہ نہیں کہ بیٹی نے کہا ابا مجھے بسکٹ چاہیے، آگے لوٹ کے ارے کیا مانگا، بسکٹ ہی تو مانگا تھا۔ جی اگر سونا مانگتی تو لا کے دیتا، کنڈل مانگتی، ہار مانگتی تو لا کے دیتا نا۔ آپ کی بیٹی نے بسکٹ مانگا نا تو آپ کی، میرا اپنا ماننا یہ ہے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں بیٹیوں کے احساسات پہ بات کر رہا ہوں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پھر بیٹیوں کی جو خواہش اور خوشی ہے نا اس کا آپ بھرپور خیال رکھیں۔ آپ کا ایک بسکٹ نہ لا کے دینا نا ہو سکتا ہے بیٹی کو پوری زندگی کا دکھ دے دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتنی حساس بیٹیاں ہوتی ہیں، صحیح بات۔ اتنی حساس بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر آپ بیٹیوں کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہو کہ یہ تو چلی جانی ہے تو پھر آپ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میرا اپنا یہ اوپینین ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں بیٹیاں 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال بس یوں رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ آتی بھی ہیں تو ایک مہمان کی طرح۔ کبھی آ کر کے انہوں نے تکیے پہ حق نہیں جتایا۔ پھر آپ ان کی زندگی کا فرق دیکھیں، وہ 18 سال جو شادی کے پہلے کے گزرے ہیں اور پھر وہ 1 سال جو شادی کے بعد کا ہے۔ 18 سال آپ شادی سے پہلے کے آپ اٹھانے بیٹیوں کی زندگی کے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر بیٹیوں کی بچھائے ہوئے بستر کو کوئی بھائی بھی بگاڑ دے تو جوتا اٹھا کے بھاگتی ہیں پیچھے کہ یہ میری چادر خراب کیسے کی ہے۔ گھر میں یہ حکم جاری نہیں ہو جاتے، اوے جھاڑو لگ رہی ہے ادھر نہ آنا، پوچھا لگ رہا ہے جوتے پہن کے نہ آ جانا۔ اب یہ بھی ہوتا گبری پھیر رہی ہوں ادھر کو مت نکلنا، تو ایک پیر سے پوچھتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ کم سے کم پیر لگے۔ جی 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 یہ سب کی زندگی ہے، ہاں۔ یہاں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہے۔ جی جی جی۔ یار گھر کی کہانی ہے جس کو رب نے بہن بیٹی دی ہے نا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چمٹا کروٹ میں رکھا ہوتا ہے، روٹی بن رہی ہے اور ہم کہہ رہے بھوک لگی ہے، کہا پہلی روٹی نہ اٹھا لینا، اور تم نے اٹھائی تو سچی مٹا پڑ گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ پیار ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ پیار ہے۔ آپ اگر بہن کے کمرے میں گھس گئے، آپ نے کتابیں ادھر ادھر کر دی تو پھر خیریت نہیں۔ میرا کمرہ، میری کتابیں، میرا تکیہ، میرا بستر، میری چادر، میرا سامان، یہ سب میرا میرا رہتا ہے۔ کتنے دن؟ بولے کتنے دن؟ ہاں جی، شادی تک، شادی تک۔ اور شادی کے بعد آپ ان کی زندگی دیکھیں، بن بلائے آتی بھی نہیں، بن بلائے آتی بھی نہیں، اور آ بھی جاتی ہے نا تو آپ کی مرضی کے بغیر کچن تک نہیں جاتی ہے۔ کل تک جو بیٹی کچن کی مالک رہتی تھی، گھر کی ملکہ ہوتی تھی، جس بیٹی کی ذمہ داری اور جس کے حقوق اتنے وسیع تھے کہ جہاں چاہے قدم رکھے، جسے چاہے روک دے، جسے چاہے نکال دے، جسے چاہے بٹھا دے، جسے چاہے اٹھا دے، جس کا کل تک یہ حق تھا، آج اتنی معصوم، اتنی خاموش کھڑی ہے کہ اپنے بھائی کے بستر پہ بھی بغیر اجازت کے بیٹھنے کو تیار نہیں، اپنے کی کچن کے اندر بغیر مرضی کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 18 سال کاٹنے والی بیٹیاں جب پردیس چلی جاتی ہیں، ان کو اتنا خیر کر دیا جاتا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اپنا کی گھر ان کو ایک پردیس لگنے لگ جایا کرتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کو پوری اجازت دے دو کہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد تجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چاہ کے قدم رکھ لے، جہاں چاہ کے ہاتھ ڈال دے، یہ آج بھی تیرا ہے، کل بھی تیرا تھا اور یہ کل بھی تیرا رہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یاد دیا کرو بیٹیوں کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، اور میں ایک سیدھی بات جانتا ہوں، میں بھی شادی شدہ ہوں، یہ میری جماعت لگ بھگ اس میں سارے شادی شدہ ہوں گے اللہ ماشاءاللہ، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، ہماری بیوی اگر ماں باپ کے تابع نہیں ہے تو ہمیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں، ہمیں اس پہ کوئی ٹینشن بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ الگ ہے اور میرے گھر والوں کا بلڈ گروپ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے
फिक्रें, मिजाज मैच ना करे, नहीं मानती मत मान, लेकिन हम मर थोड़ी गए, अपने परिवार के लिए भी हम जिंदा हैं। यह हर शख्स की सोच होनी चाहिए। आप ये क्यों करते हो कि बीवी से मनवाएंगे? नहीं मानती मत मान, हम अपने परिवार के लिए जिंदा है, अपने बाप के लिए जिंदा है, अपनी मां के लिए जिंदा है। हाँ, अगर कोई हमारी राह में आड़े आएगा तो फिर वो उसमें इतनी ताकत नहीं कि जो हमको हमारे परिवार से, हमारी फैमिली से, हमारे माँ बाप से रोक सके। हम ये क्यों सोचते हैं कि हम बीवी ही से ये सब कराएं? करती है तो बहुत अच्छा करती है, और नहीं करती है तो आपको उस पे हाथ नहीं उठाना है कि तूने ये क्यों नहीं किया, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हम खुद में बेहतर बने, समझ रहे मेरी बात? हम खुद में बेहतर बने। अगर आपकी बहन को बीवी इज्जत नहीं देती है ना, तो फिर आप दो ना, आप दो। क्यों ये चाहते हो कि आपकी बीवी ही आपकी बहन के पैर की जूतियां उतारे? वो आए तो तुम भी मुस्कुरा के कहो तेरा शुक्रिया, तूने कदम रख दिया। आप भी तो कह सकते हो। इसी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा खराब हो रहा है। खुद कहने को तैयार नहीं, बीवी करने को तैयार नहीं। हम, हमारी बहनें, हमारा परिवार हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा था और है और रहेगा। आप दुश्मन हो जाओ तब भी वो हिस्सा है, दोस्त रहो तब भी वो हिस्सा है। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, इनके दिल का ख्याल रखना है हमेशा, दिल का ख्याल। इनकी तरबियत आला होनी चाहिए, इनका लिबास आला होना चाहिए। बेटियों से अच्छे लिबास, बेटों से अच्छे लिबास बेटियों के रखा करो। और मैं तो हर बाप से कहता हूं, अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों की सारी खुशियां पूरी कर दो, सारी खुशियां अपनी बेटियों की पूरी कर दो। रब जाने जिस घर जाएगी वहां उसकी किसी बात का मान रखा जाएगा कि नहीं। सुन रहे मेरी बात? उनकी तालीम भी आला करो, तरबियत भी आला करो, लिबास भी आला हो, खुराक भी आला हो। मैं तो कहता हूं घर में जब खाना बने तो सबसे पहले बेटियों को खिलाया करो, क्योंकि जब ये परदेश चली जाती है ना तो फिर ये सबसे बाद में खाना खाती हैं, फिर पहले का खाना इनके हिस्से का खत्म हो जाता है। फिर कहीं बचा हुआ खाना खाएंगी, कहीं फेंका हुआ खाना खाती हैं, कहीं रखा हुआ खाना खाती हैं। सिर्फ बाप का दस्तरखान होता है जहां बेटी पहला लुकमा खा सकती है। हर बाप से मेरी गुजारिश है कि बेटियों को इतना हक जरूर दे दो कि मेरी बेटी सबसे पहला लुकमा खाने का तू खाएगी, सबसे अच्छा तू पहनेगी, सबसे अच्छा तू ओढ़ेगी, सबसे अच्छी तालीम तेरी रखेंगे, सबसे अच्छी तरबियत तेरी रहेगी, ताकि तुझे इस घर से जाने के बाद किसी से भीख में मोहब्बत मांगने की जरूरत ना पड़े। क्या बात है, बेशक बेशक। कम से कम इतना बेटियों के साथ कीजिए। मेरे नबी ने ये बात कही जाती है, सिर्फ कुरान पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। क्या करोगे बीए करा के, क्या करोगे बेटियों को आप डिग्रियां दिला करके? क्या हमारी बेटियों की इज्जतें सलामत है? अगर ड्यूटियां कर रही हैं तो ऑफिसों में इज्जतें लूटी जा रही है, अगर सर्विस कर रही है तो कंपनियों में इज्जत लूटी जा रही है, अगर हमारी बेटियां सफर कर रही हैं तो रोडों पे इज्जत सलामत रही है, अगर हमारी बेटियां स्कूलों में तालीम दे रही है तो वहां इज्जतों के सौदे हो रहे हैं। क्या फायदा ऐसी तालीम दे करके जो बेटियों की इज्जतों के जनाजे निकल जाए? अगर तालीम देनी है तो वो तालीम दो कि जो जिंदगी में भी सर ऊंचा रख सके और मरने के बाद आखिरत में भी सर ऊंचा नजर आ सके। क्या बात है हजरत। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन कब तालीम अच्छी लगती है? जब पढ़ने वाली भी बेटियां हो, जी जी और जी, पढ़ाने वाली भी बेटियां। बेशक बेशक। एक सीधी सी बात है, अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, मैं अपनी पारसाई का ऐलान नहीं करूंगा। मैं तो ये कहता हूं जो सही उसूल है उसे अपनाएं, बेटियां पढ़ाएं, लेकिन वहां जहां पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो, फिर आपकी बेटी के हाथ में कोई भी डिग्री अच्छी लगेगी, लेकिन इसलिए नहीं कि हमारी बेटी जॉब करेगी, हमारी बेटी किसी कंपनी की जाकर के मैनेजर बनेगी। नहीं, अपनी बेटियों को तालीम इसलिए दो कि तालीम इंसान की जिंदगी को निखार देती है। ये याद रखिए, तालीम इंसानी जिंदगी को निखार देती है। तो ये जरूरी है हम अपनी बच्चियों को दीन की तालीम दें, और दीन की तालीम में भी बहुत गौर करें। इतना घपला चल रहा है मुफ्ती हाशिम साहब, इतना घपला चल रहा है, बड़ी बड़ी किताबें बच्चियों के कंधे पे रखवा दी और दुनिया देख रही हो बड़ी पढ़ रही है भाई, बड़ी काबिल हो गई भाई है, और एक गर्दान नहीं सुनाई जाएगी चक्कर आ जाएगा।
یہ کنڈیشن ہے. ادارے بھی تماشے بن گئے, کھیل بن گیا. صرف بڑی کتابیں تھما دینا یہ کامیابی نہیں. جی 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 بے شک بے شک. بھلے کتابیں چھوٹی ہوں, علم سینے میں بڑا ہونا کیا چاہیے. بات ہے حضرت, بے شک بے شک. بڑا ہونا چاہیے, علم سینے میں بڑا ہونا چاہیے. آپ حالات دیکھیں ہر جگہ. میں مخالف نہیں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ چراغ جتنے جلتے ہیں روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے. لیکن میری شکایت صرف اتنی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ادارہ قائم کیا ہے تو تعلیم مضبوط کیجئے. ماں باپ کی محبتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں, بچوں کی زندگی سے کھلواڑ نہ کریں. ہم یہ دیکھتے ہیں بیٹی فارغ ہو گئی اور اگر بہار اردو کی کتاب تھما دو نا اور 2-3 اس کے جملے اگر ہارڈ آ جائیں اس میں نا تو کیا فائدہ ایسی تعلیم سے, کیا وجہ ہے؟ عربی عبارت تو چھوڑیے, اردو کی عبارت نہیں پڑھ پائیں گی. لاؤ بیٹھاؤ, اور سندیں بانٹی جا رہی ہیں. بچیوں کے اندر علم ہونا چاہیے, قابلیت ہونی چاہیے, اہلیت ہونی چاہیے. ہماری بچیوں کے سینے میں دین ہونا چاہیے. خالی کتابیں نہیں تھمانی ہیں. اگر بچیوں کو تعلیم بھی دلائیں تو ایسی بنیادی جگہ پہ دلائیں جہاں پہ تعلیم کا نظام بھی اچھا ہو اور انتظام بھی اچھا ہو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تاکہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. بھئی میں اگر کسی کا شاگرد ہوں نا تو میری نظر میں میرے استاد سے بڑا کوئی نہیں, اور میرے استاد نے جو پڑھایا ہے مجھے, میں اس پہ مکمل بھروسہ کرتا ہوں کہ میرے استاد نے جو پڑھایا وہ صحیح پڑھایا. جی جی اور یہی ایک شاگرد کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کو سب سے بہتر سمجھے بے شک بے کہ شک. میرا استاد بہتر ہے اور مجھے جو پڑھایا ہے سب سے بہتر پڑھایا ہے. بھئی آج بھی تم لے آؤ وہ بچیاں جو آج بھی پڑھتی ہیں نا یہ بیلے فیلے میں ہے نا, ان سے کہو یہ کیسے پڑھ لیو, ہماری ملانی نے پڑھایا غور کا غلط پڑھا رہی تھی ہمیں, وہ تم سے لڑ جائیں گے چاہے تم کتنے بڑے مفتی صاحب ہو. ہاں جو آج بھی اولائکا کو بغیر حجے کے نہیں پڑھ سکتی وہ تم سے لڑ جائے گی کہ ہماری ملانی نے غلط تھوڑی پڑھایا تھا. یہ ایک اعتماد ہوتا ہے شاگرد کا اپنے استاد کے اوپر, جی 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 بے شک. یہ بھروسہ ہوتا ہے. غلط نہیں پڑھایا, پتہ یہ چلے جب کسی پڑھے لکھے سے بالا پڑ گیا پتہ چلا زندگی برباد کی گئی, وقت برباد کیا گیا. اس وقت میں اچھی تعلیم حاصل کی جا سکتی تھی, اس وقت میں زندگی کو سنوارا جا سکتا تھا. اگر بچیوں کو تعلیم بھی آپ کو دینی ہے تو اتنی مضبوط جگہ تعلیم دیجیے کہ ہماری بچیوں کے اوپر صرف کتابوں کا بوجھ نہ ہو, ہماری بچیوں کے سینوں میں بھی قرآن ہونا چاہیے, ان کی تربیت بھی علمی ہونی چاہیے, ان کی تعلیم بھی دینی ہونی چاہیے. اگر بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں ایسی تعلیم دیں جو رب کے بھی قریب کرتے اور ہمارے بچوں کو رسول کے بھی قریب کیا بات کرتے. ہے حضرت, ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. دوسرا حق آپ کے اوپر ہے. اور تیسرا, بچی کا نام اچھا رکھ دیا, تربیت کر دی, ان کو پڑھا لیا, پردے سے بچی کو رکھا, یہ بھی حق ہے باپ پہ. وہ لٹھیا چلے گی بیٹے کہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. اگر آپ کی بیٹی یا میری بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے قیامت میں پکڑا جاؤں گا, آپ پکڑے جائیں گے, آپ پکڑے جائیں گے. پوچھا جائے گا یہ بازار کیوں نکل جاتی تھی, یہ پیر کے بازار بغیر آدمی کے کیسے نکل گئی, تو مر گیا تھا. یہ رکشے میں بیٹھ کے نکل گئی, تو کیا کر رہا تھا, تو تھا کدھر, تیری ذمہ داری تھی. اگر تو بیوی کی حقوق کو پورا نہیں کر سکتا تو تجھے نکاح کرنے کا حق کس نے دیا تھا. نکاح وہ کرے جو بیوی کے حق پورے کرنا جانتا ہو. حضرت بے شک بے شک. میں اس شخص کو گدھے سے بدتر مانتا ہوں جو پیسے دے کے کہ جاؤ مارکیٹ جاؤ اپنا کام خود کر لاؤ, وہ مرد کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. جی جی جانتے ہو آپ, بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو, بڑا دکھ ہوتا ہے. پیبلسانے والے بھی اتنی کروٹیں لے رہے تھے, اوے بڑا بازار کو کیوں کہہ گیا بھائی. ہاں بازار بازار, او بھائی میں نے کسی ایک کے بازار کو نہیں, میں تو ہر اس بازار اور اس بازار والی کے خلاف ہوں جو بغیر مرد کے گھر سے نکل رہی ہے. صحیح بات ہے حضرت, بالکل صحیح بات ہے. جی جی اور وہ مرد کتنے دیوس قسم کے ہوتے ہیں جو اتنی چھوٹ دیتے تھے, لے جا. اور ہمارے گھر کی بیٹیوں کے حال یہ ہے گاؤں سے نکلے گی نقاب پہن کے, ڈھیلا پہنچنے ہم دیکھتے ہیں
اور ادھر یہ بھروسہ کرے بیٹھا ہوں بیوی تھوڑی ہے، رابعہ بصریہ مل گئی۔ کیا بات ہے اگر ہم پردے پہ بات کریں نا، بولے یہ پردے پہ بات کیوں کرتی، مولوی کا دماغ خراب ہے، انہیں تو شک لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا اگر پردے پہ شک کر، پردے کا حکم بیان کرنا شک کی بنیاد پر ہے تو بتا مصطفیٰ سے زیادہ اپنی بیٹی پہ بھروسہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے زیادہ اپنی عائشہ پہ بھروسہ کرنے والا کون ہوگا؟ نبی سے زیادہ خدیجہ پہ اعتماد کرنے والا کون ہوگا؟ نبی کے رشتے سے زیادہ کس کا رشتہ معتبر ہوگا؟ مصطفیٰ کے رشتے سے زیادہ کس کا رشتہ محبوب ہوگا؟ اگر آپ کو کوئی پردے کی تلقین کرتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، شک کی بنیاد پہ نہیں شریعت کی بنیاد پہ دیتا ہے تاکہ کسی کی بیٹی پر کوئی کلنک نہ لگنے پائے اور کسی باپ کی گردن پھر سے نہ جھکنے پائے، اتنا بیٹیوں کو پارسا کر دو کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے نام سے جانی جائیں یا نہ جانی جائیں، لیکن تم اپنی بیٹیوں کے نام سے پہچانے جانے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی محمد حماد صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بھائی واہ واہ واہ، کم سے کم اگر ماں کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے بہن کنٹرول میں نہیں ہے، وہ کہ تو کون ہوتا، میں تو ابا سے بات کروں گی جی، اگر تم سے یہ کنٹرول میں نہیں، بیوی تو کنٹرول میں ہوگی یا سارے ہی اس کے کنٹرول میں بیٹھے ہو؟ ڈر کے تو نہیں بیٹھے کیمرہ میری طرف ہے، آپ کی طرف نہیں بول سکتے ہو، گھر پکڑ نہیں ہونی ہے؟ ہاں توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو کم سے کم اپنی بیوی کو سمجھائیں اور خود نکلیں۔ ماشاءاللہ کوئی ماشاءاللہ، فرق اس سے نہیں پڑتا ہے کہ شادی کا جوڑا کتنے ہزار کا ہے جی یا کتنے سو کا ہے، آپ کی بیوی پہ کتنا زیور ہے، کتنے تولے کی مالک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے آپ کے گھر میں عزت ہے کہ نہیں، آپ کے گھر میں غیرت پنپتی ہے کہ نہیں، آپ کے گھر میں شرم زندہ ہے کہ نہیں، فرق اس بات سے پڑتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اگر آپ شوہر ہیں نا تو خود جائیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے بھائی؟ بولو، ارے وہ تو بول لو جو چلے جاتے ہو، ہے بھائی؟ اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ خود جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں؟ آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے؟ تو بھیا پھر یہ بتاؤ، یہ جو اسکول پہ سے رکشے بھرتے ہیں پھول، ناراض تو نہیں ہو ناصر حافظ جی؟ اکیلی تو نہیں بھیج رہے ہو؟ ہاں توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ ایک آٹو والوں کے اس دن نخرے دیکھا کرو، نخرے پیر کے دن سن توڑی رہا کسی کی، اگر کہہ دو بھائی یہ چاول بجے ٹائم نہ، پیر بازار سیدھا ادھر سے بھر کے جا رہا ادھر سے بھر کے لے کے جا رہا، ٹھیک ہے آپ کا بزنس ہے، مگر میں ایک بات بتاؤں نا، پورے آٹو میں ایک بھی مرد نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ایک آٹو میں کتنی سواری آ جاتی ہیں ٹوٹل؟ ہے بھیا؟ ارے پیچھے تجربے کار بولیں بھائی، 4 یا 5 سواری آ جاتی ہے۔ ہاں میں جتنا بولوں اتنا بتائیے، اپنی مرضی سے نہیں، ساتھ میں ڈال لیں۔ اور پیر کے دن کبھی کبھی 15 بھی ہو میں ایک میں، یہ کنڈیشن۔ کم سے کم میری بات سن لیں، بہت غور سے سن لیں، عزت ایک بار چلی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی ہے۔ اتنے لاپرواہ نہ بنیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میری عزت میری غلطی کی وجہ سے جائے، کبھی ان کی غلطی کی وجہ سے بھی میری عزت جا سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو بیٹیاں گھر سے نکل رہی ہیں وہ ساری بد چلن ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا سامنے والا بندہ خراب ہو۔ جی حضرت بالکل صحیح بات ہے، اور بیٹیاں اتنی نازک ہوتی ہیں، اگر ایک بار انگلی اٹھ جائے نا تو پھر ان بیٹیوں کو کوئی منہ لگانے تیار نہیں اللہ رہتا ہے۔ جی حضرت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی بیٹی خراب ہے، سامنے والا بندہ بھی تو خراب ہو سکتا ہے، جی جی جی، لیکن مجھے دکھ کس بات کا ہے؟ یہ پیر کے دن سنے ذرا، بہت کڑوا بول رہا ہوں جی، اللہ کرے میری بستی میں یہ تبدیلی آ جائے کہ کوئی بھی عورت اپنے مرد کے بغیر کیا بات ہے، یا اپنے گھر کے کسی ذمہ دار فرد کے بغیر آج کے بعد ہماری بستی سے باہر نہ نکلے۔ جی جی جی،
بہت حق آج بیانی- کی محفل مل گئی ہے مجھے بات کرنے کی. حق بیانی حضرت. صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی شادی میں آنا تھا مجھے, میں آپ کی شادی میں اتنا کڑوا بولتا لیکن کرنا کیا میں دور تھا, ہاں پہنچ نہیں پایا. توجہ ہے سارے لوگوں کی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کرے یہ ذہن میں بات آ جائے. میں آپ کو بتاؤں پیولسانے والے بھی ناراض اور وہ آوارہ بہو والے بھی ناراض اوہ کہ بھئی مولوی کو کیا ہو گیا, پیر کے پیچھے پڑ گیا. جی میں پیر بازار کے پیچھے نہیں, میں تو عید کی شاپنگ کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہوں. خود جاؤ ساتھ لے جا صحیح بات. لیا جا کے, لیکن کہہ رہا ہوں میں تو لیٹ ہوں. عورت بازار میں اور اپنا بیڑی پیتا گھوم رہا پورے محلے میں. یہی حال ہے حضرت, یہی حال کس ہے. چیز کا ہوا سنیں ذرا, مجھے دکھ اس چیز کا ہوا پیپلز آنے کے اندر جو بازار ہے نا. جی سنو سنو سنو, دیکھیے مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ کس کی زمین میں ہے اور جی کس کا ہے, بالکل مسئلہ صحیح اس بات سے ہے. کہ بازار میں کون جا رہا ہے اور کیسے جا رہا ہے. جی 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 مفتی صاحب وہاں کے مجھے دکانداروں نے بتایا کہ ہم نے کئی لڑکیوں کو دیکھا کہ بازار سے نکلی ادھر آئیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے چلی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ رہے, جب بھاگ جاتی ہے نا تو پھر کہتا مجھے تو پتہ ہی نہ تھا. جب نقصان ہو جاتا پھر کہتا ہوں. اور یاد رکھو, کان کھول کے سنو, بہت کڑوی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے یہ ذہن میں اتر جائے. بیٹیاں بعد میں بگڑتی ہیں, ماں پہلے بگڑتی ہے. کیا بات ہے حضرت. گھر کے اندر جو بھی ہوتا ہے وہ ماں کو پتا ہوتا ہے, ماں کو پتا ہوتا ہے. جی 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 اور جتنا بھی ہوتا ہے اتنا ماں کو پتا ہوتا ہے. نقصان اور بگاڑ کہاں سے ہوتا ہے پتا, جب بیوی شوہر سے گھر کے راز چھپانے لگ جائے تو سمجھ لو اب گھر بربادی کے کنارے پہ آ گیا ہے. ہر بیوی سے میری گزارش ہے, گھر دیکھو ایک ملک ہے, جی بالکل. گھر ایک ملک ہے. باپ بادشاہ ہوتا ہے, بے شک. اس کی بیوی کیا ہوتی ہے, وزیر. باپ بادشاہ, شوہر بادشاہ, بیوی وزیر, بچے رعایا. سن رہے ہیں اتنی بات, میں بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی مسئلہ ہے, ٹینشن میں لگ رہے ہو, شادی ہوگی تمہاری, سیکھ لو کچھ. توجہ ہے سر, ہاں تو ان کو سنو, آ کے مہمان کچھ کہہ رہے ہیں. توجہ ہے نا, میں نے کیا بتایا, گھر ایک ملک ہے, بچے رعایا ہیں, بیوی, سب ادھر نہ دیکھو مجھے دیکھو, بیوی کیا ہوتی ہے, ہاں بیوی کیا ہوتی ہے, وزیر ہوتی ہے, اور شوہر, سن رہے ہیں اتنی بات. اب یہ بادشاہ صاحب بیٹھے, یہ فجر پڑھانے گھر سے نکل گئے اذان کے بعد, فجر پڑھا کے لوٹے 1-1.5 گھنٹے کے بعد, گھر سے 1.5 گھنٹہ غائب رہے. اس 1.5 گھنٹے کے بعد جب یہ گھر میں واپس آئے تو کتنی ایکٹیویٹی گھر کی رہی. یہ ساری ذمہ داری ان کے نکلنے کے بعد کس کی تھی, بولو کس کی تھی, وزیر کی. اللہ سلامت رکھے. کس کی ذمہ داری تھی, وزیر کی. اب یہ تو وہ ہیں جو 1 گھنٹے میں لوٹ آئے, کچھ ایسے ہیں جو صبح تھیلا لے کر کے مراد آباد جاتے ہیں, سورج نکلے گئے اور سورج چھپے واپس آئے. یہ ملک کس کے حوالے رہا, سارے بولیں, وزیر کے حوالے رہا. شام کو بادشاہ پلٹ کے آیا, اس نے کہا میری ملکیت کا کیا حال ہے. کیا بات. اگر بیوی نے یہ کہہ دیا ٹینشن نہ لو میں دیکھ رہی ہوں, کچھ نہیں ہوا ہے, اور گھر کے راز چھپا کے رکھ دیے گئے, تو سمجھ لو جس ملک کا وزیر بگڑ جاتا ہے اس ملک کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا پاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. بہت اچھا ذہن. اب اگر بیٹی کی کوئی بھی غیر فطری ایکٹیویٹی رہی, غلط قدم رہا, اور ماں کی غلطی پہلی کیا ہوتی ہے سنیں, ماں کہتی سن پہلی بار دیکھا, اگر اب کی بار یہ حرکت ہو گئی تو تیرے ابا سے کہہ دوں. یہ سب سے بڑی غلطی ماں کی ہوتی ہے. میں ہر ماں کو سمجھانا چاہتا ہوں جی جی تاکہ پھر کوئی ماں غلطی نہ کر پائے.
क्या बात है हजरत। बहुत गौर से। माँ जब ये कह देती है कि तेरी पहली गलती है इसलिए छोड़ दे रही हो, माँ के इतने कहने से बुराई का दरवाजा बंद नहीं होता है, दरवाजा खुल जाया करता है। मेरी बेटी अगर तेरी औलाद का पहला कदम गलत पड़े, चाहे बेटी का कदम हो या बेटे का कदम हो, उसको पहली गलती पता समझ के नजरअंदाज मत कर। जब तेरे घर का बादशाह पलट करके आए, जब मुल्क का मालिक लौट करके आए, शाम को खिला पिला, इज्जत से लेटा, करवट में बैठ के फिर उससे हाल बयान कर, काश तेरी मिल्कियत में डाका पड़ गया है, रियाया का एक कदम गलत उठ गया है। आज मैंने तेरे मुल्क के अंदर एक मर्द के कदम को गलत उठते हुए देखा है कि तेरे बेटे को मैंने आज गैर फितरी तौर पर मैंने तेरे बेटे को गलत रविश पे चलते हुए देखा है। आज उसका पहला कदम है, बताओ इसका सत्य बाप क्या करना है। अगर माए बैठ करके अपने बच्चों के हवाले से अपने घर के मर्द को आगाह कर देंगी तो खुदा की कसम खा के कहता हूं बेटियों का हाल तो ये हो सकता है, माए तो पहली गलती समझ करके नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन बाप घर को बचाने के लिए पहली गलती समझ करके उसको नजरअंदाज नहीं करेगा, बल्कि अपने घर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। घर वही आबाद होते हैं जिन घरों में मर्दों की हुकूमतें होती हैं, और वो घर बर्बाद हो जाते हैं जिन घरों के अंदर औरतों की हुकूमत चलाकर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत जामे गुफ्तगू हो रही है हजरत। हक बयानी है, हक बयानी है। पीर के बाजार में निकल गई, ये पहली गलती नहीं थी। जी 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 इससे पहले भी कई बार निकल गई होगी। जी 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 जी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, मैं आपके घर के कपड़ों पे कोई एतराज नहीं कर रहा हूं कि आप कपड़े कितने महंगे खरीद रहे हैं, जी जी जी। कितने सस्ते खरीद रहे हैं। मुझे इतना पता है, सोना 50 तोले ले ले या 80 तोले ले ले, कब्र में जाएगी तो खाली कफन में लिपट के जाएगी। अल्लाहु अकबर। जी हजरत। इसके अलावा कुछ जाना, राडो की घड़ी पहनो या आप जिस कंपनी की चाय पहन लो, लेकिन कब्र में जब जाएंगे तो कोई घड़ी हाथ में नहीं होनी ना, फिर खाली जाना है। तो क्या फर्क पड़ता है आपने कपड़ा कितना महंगा पहना है और कितना सस्ता पहना है। इसलिए खुदा के वास्ते बच्चियों की तालीम, तरबियत, इस पे खास ख्याल होना चाहिए। हर कोई कह रहा मेरी बीवी को समझा दियो मौलाना, बीवी तेरी समझावे मौलाना, निकाह करके लाया वो और संभाले मौलाना। जी यार हद हो गई भाई, मुफ्ती साहब यार हमारी बीवी को समझा ले भाई, ठीक है भाई, जी जी। शादी हो गई, सुभान अल्लाह, हम अपनियों को समझा ले, बड़ी बात है। अल्लाहु अकबर। समझ रहे हैं? तो हम तुम्हारी को क्यों समझाएं? हम ये कहेंगे कि हम सबसे पहले तरबियत अपनी बेटियों की अच्छी करेंगे, जी, 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 जी। ताकि ये जिस घर की बहू बने उस घर वालों को ये कहना पड़ जाए अगर औलाद की तरबियत ऐसी है तो माँ बाप का किरदार कैसा हो। बेशक बेशक। बेटियां जहां जाती हैं वो अपने किरदार से माँ बाप का नाम या तो डुबा देती हैं या रोशन कर देती हैं। जी हजरत, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही है ना? जी जी जी। है ना भाई? तो कोशिश कीजिए कि हम अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें। जी जी। अपनी बच्चियों की तरबियत अच्छी करें। दो काम हो गए, नाम अच्छा रखना है और नंबर 2 तरबियत, उनको तालीम, दीनी तालीम उन्हें देनी चाहिए, है ना? हर बच्ची को इतना कुरान तजवीद की रियायत से बच्ची हो या बच्चे हों, हर मुसलमान को सीखना फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं? और आज हम सोचते हैं ना इन्हीं की किरात अच्छी हो क्योंकि नमाज इनके पीछे पढ़नी है, इनका कुरान अच्छा हो इनके पीछे तरावी पढ़नी है, अपनों को कोई मतलब नहीं है, अपने चनों में भी गठरियां लौट रहे हैं बैठ के। हाँ कितने आ रहे हैं अपने चने, कितने आ रहे हैं? अरे हमारे शाहपुर में पूछन दो, 70 किलो के पार चले जा, क्विंटल तक के करीब चना आ जा है। जब क्विंटल आ जा ठलवों को मौका मिल जा यूं लौट रहा और निकल के कह रिया देखे मेरी गठरिया देख, ये तो चने होने अपने। क्यों भाई आप जी गलत कह रहे हो? मैं ये सच्ची बात है। और चने पड़ते हुए देखो, एक चना उधर चला गया, उधर से खींच लाया। जरा सोचो, कलमे सही से पढ़ने चाहिए। बिल्कुल सही बात है हजरत। हमें असल चने लौटना मकसद नहीं होता है जी, असल होता है सही तलफ्फुज के साथ कलमा शरीफ की तादाद मुकम्मल करना। हाँ, और कुछ जगहों पे देखा नहीं आपने, वो बीज होते हैं ना,
پلاسٹک کے پہلے اس کے چلتے تھے املی کے چلتے تھے، اس پہ بھی کلمہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن جس دن املی کے کٹارے رکھ دیے شاہپور میں 15 آدمی نہ ملیں گے جن مسجد میں، امام کوئی پڑھنے پڑیں گے 12 بجے تک وہ سارے بھی، اور امام 12 بجے تک سوکھ جگہ دیکھ کے گٹ لیں۔ تو بھائی اس لیے ہمیں کلمے بھی صحیح سے یاد کرنے ہیں، جی حضرت بہت اچھا، قرآن بھی صحیح سے پڑھنا ہے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی اچھی دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ دو چیزیں ہو گئی، اب لاسٹ بچی ہے، بیٹی جوان ہو جائے تو ایک اچھا گھر دیکھ کے عزت سے انہیں رخصت کر دو، جی 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 یہ تیسرا حق ہے آپ کے اوپر، تیسرا حق ہے نا۔ کیا نام تھا اس بچی کا؟ نور شفا زاہد۔ نام اچھا ہے، ماں باپ نے رکھا، امید ہے تربیت بھی اچھی ہوگی، تعلیم بھی اچھی دی ہوگی، جی جی کیونکہ تعلیم تو اچھی ہے ہی جب فضیلت کی سند ہمارے سامنے رکھی ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ تعلیم بھی اچھی ہے۔ اب تیسرا حق رہ جاتا ہے عزت سے، شرافت سے ایک اچھا گھر دیکھ کے بیٹی کو رخصت کر دینا۔ جب یہ 3 حق آپ پورے کر دیں گے تب آپ اس حکم کے مستحق ہوں گے کہ جس کو رب نے 3 بیٹیاں دیں، پالا پوسا، عزت سے رخصت کر دیا، اس کو جنت کی ضمانت حضور نے عطا فرمائی ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ سمجھیں، ان 3 کاموں کے بعد یہ کام ہونا ہے۔ اے بیٹے، موبائل میں تو رات دن دیکھتے ہو، میرا منہ دیکھو، اگر میں تمہارا منہ دیکھنے لگا نا تو پھر سمجھ لینا، اور زیادہ بولنے والوں کو میں مائک پہ بیٹھا دیتا ہوں، پھر میں کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ اب بچی کا تیسرا کام ہوتا ہے کہ ان کا جو نکاح ہے نا وہ اچھے گھر میں کریں اور نیک جیون ساتھی تلاش کریں۔ کیسا؟ نیک جیون ساتھی۔ اگر یہ 3 ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے بیٹی کی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ صحیح بات۔ اور بیٹیوں کا دل چونکہ نرم بہت ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے، بے شک بے میں ہر شک۔ باپ سے گزارش کروں گا بیٹی کی ایک چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا بھی خیال رکھا کریں۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ یہ نہیں کہ بیٹی نے کہا ابا مجھے بسکٹ چاہیے، آگے لوٹ کے ارے کیا مانگا، بسکٹ ہی تو مانگا تھا، جی اگر سونا مانگتی تو لا کے دیتا، کنڈل مانگتی، ہار مانگتی تو لا کے دیتا نا۔ آپ کی بیٹی نے بسکٹ مانگا نا تو آپ کی، میرا اپنا ماننا یہ ہے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں بیٹیوں کے احساسات پہ بات کر رہا ہوں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پھر بیٹیوں کی جو خواہش اور خوشی ہے نا اس کا آپ بھرپور خیال رکھیں۔ آپ کا ایک بسکٹ نہ لا کے دینا نا ہو سکتا ہے بیٹی کو پوری زندگی کا دکھ دے دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتنی حساس بیٹیاں ہوتی ہیں، صحیح بات۔ اتنی حساس بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر آپ بیٹیوں کو اس لیے نظر انداز کر رہے ہو کہ یہ تو چلی جانی ہے تو پھر آپ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میرا اپنا یہ اوپینین ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں بیٹیاں 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال بس یوں رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، پھر وہ آتی بھی ہیں تو ایک مہمان کی طرح، کبھی آ کر کے انہوں نے تکیے پہ حق نہیں جتایا۔ پھر آپ ان کی زندگی کا فرق دیکھیں، وہ 18 سال جو شادی کے پہلے کے گزرے ہیں اور پھر وہ 1 سال جو شادی کے بعد کا ہے۔ 18 سال آپ شادی سے پہلے کے آپ اٹھانے بیٹیوں کی زندگی کے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اگر بیٹیوں کی بچھائے ہوئے بستر کو کوئی بھائی بھی بگاڑ دے تو جوتا اٹھا کے بھاگتی ہیں پیچھے کہ یہ میری چادر خراب کیسے کی ہے۔ گھر میں یہ حکم جاری نہیں ہو جاتے، اوے جھاڑو لگ رہی ہے ادھر نہ آنا، پوچھا لگ رہا ہے جوتے پہن کے نہ آ جانا۔ اب یہ بھی ہوتا گبری پھیر رہی ہوں ادھر کو مت نکلنا، تو ایک پیر سے پوچھتے ہوئے بھاگتے ہیں کہ کم سے کم پیر لگے۔ جی 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 یہ سب کی زندگی ہے، ہاں۔ یہاں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہے، جی جی جی۔ یار گھر کی کہانی ہے جس کو رب نے بہن بیٹی دی ہے نا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چمٹا کروٹ میں رکھا ہوتا ہے، روٹی بن رہی ہے اور ہم کہہ رہے بھوک لگی ہے، کہا پہلی روٹی نہ اٹھا لینا، اور تم نے اٹھائی پھٹ سے چیمٹا پڑ گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ پیار ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، یہ پیار ہے۔ آپ اگر بہن کے کمرے میں گھس گئے، آپ نے کتابیں ادھر ادھر کر دی تو پھر خیریت نہیں۔ میرا کمرہ، میری کتابیں، میرا تکیہ، میرا بستر، میری چادر، میرا سامان، یہ سب میرا میرا رہتا ہے۔ کتنے دن؟ بولے کتنے دن؟ ہاں جی، شادی تک۔
शादी तक। और शादी के बाद आप इनकी जिंदगी देखें, बिन बुलाए आती भी नहीं, बिन बुलाए आती भी नहीं, और आ भी जाती है ना तो आपकी मर्जी के बगैर किचन तक नहीं जाती है। कल तक जो बेटी किचन की मालिक रहती थी, घर की मलका होती थी, जिस बेटी की जिम्मेदारी और जिसके हुकूक इतने वसी थे कि जहां चाहे कदम रखे, जिसे चाहे रोक दे, जिसे चाहे निकाल दे, जिसे चाहे बिठा दे, जिसे चाहे उठा दे, जिसका कल तक ही हक था, आज इतनी मासूम, इतनी खामोश खड़ी है कि अपने भाई के बिस्तर पे भी बगैर इजाजत के बैठने को तैयार नहीं, अपने की किचन के अंदर बगैर मर्जी के जाने के लिए तैयार नहीं है। ये 18 साल काटने वाली बेटियां जब परदेश चली जाती हैं, इनको इतना खैर कर दिया जाता है कि इनके आने के बाद अपना की घर इनको एक परदेश लगने लग जाया करता है। हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बेटियों को पूरी इजाजत दे दो कि शादी से पहले हो या शादी के बाद तुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। जहां जाके कदम रख ले, जहां जाके हाथ डाल दे, ये आज भी तेरा है, कल भी तेरा था और ये कल भी तेरा रहे। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह याद दिया करो बेटियों को। क्या बात है, क्या बात। हाँ, और मैं एक सीधी बात जानता हूं, मैं भी शादीशुदा हूं, ये मेरी जमात लगभग इसमें सारे शादीशुदा होंगे अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, हमारी बीवी अगर माँ बाप के ताबे नहीं है तो हमें उस पर कोई एक्शन नहीं, हमें उस पर कोई टेंशन भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप अलग है और मेरे घर वालों का ब्लड ग्रुप अलग है। हो सकता है फिक्रें, मिजाज मैच ना करे, नहीं मानती मत मान, लेकिन हम मर थोड़ी गए, अपने परिवार के लिए भी हम जिंदा हैं। यह हर शख्स की सोच होनी चाहिए। आप ये क्यों करते हो कि बीवी से मनवाएंगे? नहीं मानती मत मान, हम अपने परिवार के लिए जिंदा, अपने बाप के लिए जिंदा है, अपनी माँ के लिए जिंदा है। हाँ, अगर कोई हमारी राह में आड़े आएगा तो फिर वो उसमें इतनी ताकत नहीं कि जो हमको हमारे परिवार से, हमारी फैमिली से, हमारे माँ बाप से रोक सके। हम ये क्यों सोचते हैं कि हम बीवी ही से ये सब कराएं? करती है तो बहुत अच्छा करती है, और नहीं करती है तो आपको उस पर हाथ नहीं उठाना है कि तूने ये क्यों नहीं किया, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हम खुद में बेहतर बने, समझ रहे मेरी बात? हम खुद में बेहतर बने। अगर आपकी बहन को बीवी इज्जत नहीं देती है ना तो फिर आप दो ना, आप दो। क्यों ये चाहते हो कि आपकी बीवी ही आपकी बहन के पैर की जूतियां उतारे? वो आए तो तुम भी मुस्कुरा के कहो तेरा शुक्रिया, तूने कदम रख दिया। आप भी तो कह सकते हो। इसी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा खराब हो रहा है। खुद कहने को तैयार नहीं, बीवी करने को तैयार नहीं। हम, हमारी बहनें, हमारा परिवार हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा था और है और रहेगा। आप दुश्मन हो जाओ तब भी वो हिस्सा है, दोस्त रहो तब भी वो हिस्सा है। बेटियां बड़ी नाजुक होती हैं, इनके दिल का ख्याल रखना है हमेशा, दिल का ख्याल। इनकी तरबियत आला होनी चाहिए, इनका लिबास आला होना चाहिए। बेटियों से अच्छे लिबास, बेटों से अच्छे लिबास बेटियों के रखा करो। और मैं तो हर बाप से कहता हूं, अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों की सारी खुशियां पूरी कर दो, सारी खुशियां अपनी बेटियों की पूरी कर दो। रब जाने जिस घर जाएगी वहां उसकी किसी बात का मान रखा जाएगा कि नहीं। सुन रहे मेरी बात? उनकी तालीम भी आला करो, तरबियत भी आला करो, लिबास भी आला हो, खुराक भी आला हो। मैं तो कहता हूं घर में जब खाना बने तो सबसे पहले बेटियों को खिलाया करो, क्योंकि जब ये परदेश चली जाती है ना तो फिर ये सबसे बाद में खाना खाती हैं, फिर पहले का खाना इनके हिस्से का खत्म हो जाता है। फिर कहीं बचा हुआ खाना खाएंगी, कहीं फेंका हुआ खाना खाती हैं, कहीं रखा हुआ खाना खाती हैं। सिर्फ बाप का दस्तरखान होता है जहां बेटी पहला लुकमा खा सकती है। हर बाप से मेरी गुजारिश है कि बेटियों को इतना हक जरूर दे दो कि मेरी बेटी सबसे पहला लुकमा खाने का तू खाएगी, सबसे अच्छा तू पहनेगी, सबसे अच्छा तू ओढ़ेगी, सबसे अच्छी तालीम तेरी रखेंगे, सबसे अच्छी तरबियत तेरी रहेगी, ताकि तुझे इस घर से जाने के बाद किसी से भीख में मोहब्बत मांगने की जरूरत ना पड़े। क्या बात है, बेशक बेशक। कम से कम इतना बेटियों के साथ कीजिए। मेरे नबी ने करके दिखाया है, करके दिखाया, मेरे नबी ने करके दिखाया। आप मेरे नबी की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, कितने सितम हुए। हुजूर फरमाते हैं सारे नबियों को सताया गया,
سارے نبیوں کو ستایا گیا کیونکہ وہ سارے رب کے محبوب تھے، اور مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا کیونکہ میں رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مجھے اس ٹاپک پہ بھی بات نہیں کرنی ہے ستائے جانے والے لوگ کون ہوتے ہیں، کیوں کو ستایا جاتا، اور ان کے ستانے کے بعد رزلٹ کیا آتا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حضور کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا، لیکن اس پوری زندگی میں، مکی زندگی میں آپ دیکھیں راستے میں کانٹے بھی ڈالے گئے، پتھر بھی مارے گئے، کنویں بھی کھودے گئے، حضور کے پتھر بھی لگا، دندان مبارک بھی شہید ہوا، سرکار کے پیر میں کانٹے بھی چھپے، طائف میں مصطفیٰ کا جسم لہولہان بھی ہوا۔ آپ دیکھیں اتنی مشکل گھڑی میں بھی میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، بے شک بے شک کبھی بد دعا میرے سرکار نے کسی کے لیے نہیں کی۔ بے شک بے شک۔ لیکن ایک دن حضور بیٹھے ہیں، سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات عمر شریف بہت کم تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، علماء اہل سنت، استاد العلماء حضرت حافظ و قاری مولانا محمد حامد صاحب قبلہ، استاد العلماء استاد العلماء حضرت قاری محمد حامد صاحب قبلہ، استاد العلماء حضرت قاری محمد حامد علی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت قاری حامد علی صاحب قبلہ، حضرت قاری حامد علی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ میرے والد گرامی تشریف لا چکے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آگے ہوں، میرے بعد میرے باپ آئیں گے، ویسا ہو گیا ہے نا۔ تو میں اس لیے منع کر رہا تھا مت لائے کرو ابو کو، بھول گیا نا تقریر۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ بیٹیوں کی تعلیم اچھی کریں، تربیت اچھی کریں، اور ایک اچھا گھر، اچھا ہم سفر دیکھ کے بیٹیوں کو عزت سے رخصت کریں۔ جتنے دن بیٹیاں ہمارے گھروں میں رہتی ہیں، 18 سال 20 سال 25 سال، اتنے دن بیٹیوں کو اتنا پیار دے دیں کہ پرائے گھر جانے کے بعد ہماری بیٹیوں کو کسی سے پیار کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا ضرور کیجئے گا۔ اور اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کی تعلیم، تربیت، سب چیز پہ خوب فکر کریں، اور اپنے گھر کی ذمہ داری ہر مرد اچھے سے نبھائے۔ میں نے اپنے والد گرامی سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے کتابوں میں بعد میں پڑھا، اپنے باپ سے پہلے سیکھا ہے۔ پردہ کیسے ہوتا ہے یہ میں نے باپ سے سیکھا ہے، بیٹیوں کو کیسے پالا جاتا ہے یہ بھی میں نے باپ سے۔ شاید پورے علاقے میں ایسا سب سے پہلا گھر ہمارا ہوگا جس میں ساری بیٹیوں کو دین کی تعلیم مکمل طور پہ دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں چاہتا ہوں میرے شاہپور کا ہر گھر ایسا ہونا چاہیے، ہر گھر ایسا ہونا چاہیے، اور ہر گھر کی ہر بیٹی اتنی مکمل تعلیم یافتہ ہونی چاہیے کہ بس شاہپور کا نام آئے تو لوگ یہ جان جائیں کہ اگر لڑکی بیٹی شاہپور کی ہے تو تعلیم یافتہ بھی ہوگی، تربیت یافتہ بھی ہوگی۔ اتنی اچھی تعلیم ہماری بستی کی ہونی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو پڑھانے پہ زیادہ دھیان دیں۔ فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ارے چچا شاجرہ پھر سن لیے، کون کہہ رہا؟ قالی اسلم چچا ہی کہہ رہے ہیں اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے نا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، بہن بیٹیوں کو پڑھائیے، انہیں پیار دیجیے، ان سے لڑیے مت،
ہے نا. اور چھوٹا دماغ بھی ہوتا ہے ان کا, چھوٹا دماغ بھی ہوتا ہے, یہ بات بات پہ ناراض ہو, بلا وجہ بھی ناراض ہو جاتی ہیں, کوئی وجہ نہیں ہوتی پھر بھی ناراض ہو جاتی ہیں. اس کی ٹینشن نہ لیجئے گا, مگر بہت زیادہ دیر بھی ناراض نہیں رہ پاتی ہیں. بہرحال گھروں کو اچھا کیجئے اور تربیت اچھی کیجئے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. ٹھیک ہے بھائی, مجھے حکم کر رہے ہیں یہ بہت بڑے لوگ اور سامنے سے کہ حضور کا شجرہ پڑھ لوں. ساؤنڈ آپ کا ہے نا, تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے دے دیں, تھوڑا ایکو دے دیں شجرہ پڑھنے میں تاکہ آسانی ہو جائے. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اتنی زور سے نہ کہو کہ کہیں پولیس پکڑ کے نہ لے جائے. اور ڈر کے بیٹھے ہوئے کھل کے بولو نا سبحان اللہ. پیچھے والے لوگ کہتے بیٹھے میں مکھیا ہوں, میں پردھان ہوں, میں سبحان اللہ کیوں کہوں. تو اس لیے بتی بھاگ گئی تو کھا کے تو آ جاتے کم سے کم, جو سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہتی. جو کھا کے آئے وہ بولے ذرا سبحان اللہ. مصطفیٰ اگر تم صحیح سے بول دو اکیلے کی آواز سب پہ باری نکل جائے گی, اور مجھے بچوں کی آواز زیادہ آ رہی, بڑے بھی بولے ذرا سبحان اللہ. میں آپ لوگوں کی فرمائش, میں نے جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا, اپنی مرضی سے اب آپ کی مرضی سے کہہ رہا ہوں. تو میری بات سن لیں, جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہو نا سبحان اللہ کہتی ہے نا, ڈنڈی نہ ماری ہو, گاؤں میں ہی رہو, ہاں, تاکہ میں سانس لے لوں چپکے سے. کتنی زور سے سبحان اللہ بولیں گے. آدم کے بیٹے شیش, للہ ٹوپی اوڑھ کر آیا تو سبحان اللہ تو کہہ ہی سکے نا. ہاں سبحان اللہ کیا زور سے. بس محفل ختم ہے, اب سلام ہی ہونا ہے, کوئی زیادہ لمبا وقت نہیں ہونا ہے. اللہ اس بیٹی کو سلامت رکھے جس کی رضا پوشی کی خوشی میں یہ محفل سجی ہے. ہاں, نور افشاں, نور شفا, نور شفا. اللہ اس بچی کی زندگی میں برکت عطا کرے, ہے نا. وہ یہاں بھی شاد و آباد رہے, سسرال جائے جہاں اچھا گھر ملے, اللہ اس کو وہاں بھی محبتوں کی کمی محسوس نہ ہونے دے. بیٹیوں کے لیے دعائیں مانگا کرو, اللہ اسے گھر دے جہاں عزت کی روٹیاں نصیب ہوتی رہیں. ہاں, دماد پولیس والا نہیں, وکیل نہیں, جج نہیں, بس یہ مانگا کرو ایسا گھر مل جائے جہاں بیٹی کو عزت کی دو روٹی مل جائیں. یہ سب سے بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. بولیں ذرا سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبکنے کے نام, لبکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے سلاد, سلاد کے بیٹے شالد, شالد کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے رابا, رابا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے مات, مات کے بیٹے نظار, نظار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں, اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات.